اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت جھٹلایا قوم لوط علیہ السلام کی قوم نے المرسلین بھیجے ہوئوں کو رسولوں کو اذ قال لهم اخوهم جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے الا تتقون کہ تم کیا ڈرتے نہیں ہو انی لکم بے شک میں تمہاری طرف رسول امین امانت دار رسول ہوں فاتقوا اللہ واطیعون پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے واطیعون اور میری اطاعت کرو وما اسألکم علیہ من اجر اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی معاوضے کسی اجر یا کسی بدلے ان اجری الا علی رب العالمین نہیں ہے میرا معاوضہ مگر رب العالمین پر ہے اتأتون الذکران کیا تم آتے ہو مردوں کی طرف من العالمین جہان والوں میں سے یعنی ایسا گناہ پوری دنیا میں پورے جہانوں میں کوئی بھی نہیں کرتا کہ تم مردوں کی طرف آتے ہو شہوت رانی کے ساتھ وتذرون اور تم چھوڑ دیتے ہو ما خلق لکم جو تمہارے لیے پیدا کیا ہے ربکم تمہارے رب نے من ازواجکم تمہاری بیویوں سے بل انتم قوم عادون بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم قالو کہا انہوں نے قوم نے لئن لم تنتہی اگر نہ تم باز آئے اس بات کے کہنے سے اس مشن سے یا لوط اے لوط لتکونن من المخرجین البتہ تم ہو جاؤ گے نکالے ہوئوں میں سے قال لوط علیہ السلام نے کہا انی لعملکم من القالین بے شک میں تمہارے اس عمل پر ناراض ہونے والے میں ہوں میں تمہارے اس عمل سے نفرت کرنے والا ہوں رب نجنی پھر اللہ سے دعا کی ہے میرے پروردگار آپ مجھے نجات دیں وأہلی اور میرے اہل و عیال کو بھی نجات دیں مما یعملون اس سے جو وہ کام کرتے ہیں اس برائی سے فنجیناہ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو لوط علیہ السلام کو بھی نجات دی وأہلہ اجمعین اور ان کے اہل و عیال کو ان کے اہل کو بھی تمام کے تمام کو ہم نے نجات دی الا عجوزا مگر ایک بڑھیا تھی جو فی الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے ثم دمرنا الآخرین پھر ہم نے پیچھے رہنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا وامطرنا علیہم مطرا اور ہم نے بارش برسائی ان پر بارش برسانا فساء مطر المنذرین اور یہ بہت بری بارش تھی بہت برا جو ہے ان پر پتھروں کی بارش تھی منذرین ڈرائے ہوئے لوگوں کی ان فی ذلک لآیہ بے شک اس واقعے میں البتہ نشانی ہے عبرت ہے وما کان اکثرهم مؤمنین اور ان میں سے اکثر مومن نہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تیرا رب البتہ وہ زبردست ذات ہے اور رحم کرنے والا ہے سورہ شعراء 26ویں سورت ہے قرآن مجید کی اور اس کی آیت نمبر 160 سے 175 تک جو آیات ہیں وہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں اور آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا سب سے پہلے ربط آیات ہے کہ ان آیات کا پچھلی آیتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے جو پیروکار تھے صحابہ کرام ان کی تسلی کے لیے اس سے پہلے بھی بعض انبیاء علیہ السلام اور ان کی جو قومیں تھیں اقوام ان کا حال بھی بیان ہو چکا ہے گزشتہ آیات میں حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم سمود اس کا ذکر تھا کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے نبی کی تکذیب کی اور پھر اس جرم کی پاداش میں کس طرح عذاب الہی کی مورد بنے اب آج کے درس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان پر کس طرح اللہ کا عذاب نازل ہوا ارشاد ہوتا ہے کہ کذبت قوم لوط المرسلین قوم لوط نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا ایک نبی کو جھٹلایا تو گویا تمام انبیاء کو جھٹلایا کیونکہ سب کا مشن ایک ہی رہا ہے
ہر نبی اور رسول نے اولین جو درس کیا، سب سے پہلے قوم سے جو خطاب کیا وہ یہی تھا، یا قوم اعبدوا اللہ۔ سورہ اعراف کے اندر بھی آتا ہے کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تو اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اور سابقہ دروس میں بھی ذکر گزر چکا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو مذکور انبیاء ہیں ان کی طرح لوط علیہ السلام کو بھی قوم کا بھائی کہا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام تو اپنی اپنی اقوام کے افراد تھے، لہذا انہیں اپنے اپنے قوم کا بھائی کہا گیا، مگر لوط علیہ السلام کا تعلق تو اس قوم سے نہیں تھا جس کی طرف اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا۔ البتہ آپ نے اس قوم میں شادی کی۔ شادی عربی محاورے میں کہا جاتا ہے کہ ابن اخت القوم منہم، یعنی بھانجا اسی قوم کا فرد سمجھا جاتا ہے، اگرچہ اس کے باپ کا تعلق دوسرے خاندان سے ہو۔ یہ عربوں کے ہاں محاورہ ہے۔ تو ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار مدینہ کو بلایا۔ مدینہ کے انصار، یہ حضور کا اصلی وطن تو نہیں تھا، نہ مدینہ کے انصار حضور کا خاندان تھے، لیکن چونکہ حضور مکہ چھوڑ آئے، ہجرت کر کے آگے مدینہ والوں کے پاس، تو ان انصار مدینہ کو بلا کر پوچھا کہ تم میں کوئی غیر آدمی تو نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا ایک بانجا ہے حضور، کیونکہ بہن کی شادی کسی دوسرے خاندان میں ہوتی ہے تو بانجا دوسرے خاندان کا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہیں میں شمار ہوتا ہے، اس کا شمار تمہیں میں ہوتا ہے۔ تو غالباً اسی لحاظ سے یہاں پر بھی لوط علیہ السلام کو قوم کا بھائی کہا گیا کہ وہ آپ کی سسرالی قوم تھی، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اس لیے ان کا بھائی کہا گیا ہے، گویا آپ ان کے ہم وطن بھائی بن گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بعثت کا جو واقعہ ہے وہ اس طرح پیش آیا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی بابل سے ہجرت کی، بابل شہر سے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آپ کی قوم کے لوگوں نے زندگی تنگ کر دی، عرصہ حیات تنگ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دے۔ چنانچہ آپ اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جو بھتیجے حضرت لوط تھے علیہ السلام، ان کو لے کر ان کے ساتھ بابل شہر سے چل نکلے۔ بابل سے آپ حاران پہنچے، حاران سے پھر مصر پہنچے، مصر سے پھر شام اور فلسطین آئے۔ اس طرح ہجرت کا جو واقعہ ہے سورہ عنکبوت میں ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتے ہیں فآمن لہ لوط، کہ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور دوسری آپ کی بیوی تھی۔ چنانچہ یہ تینوں ہجرت کر کے جب مصر سے شام اور فلسطین کی طرف روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پہلے نبی نہیں تھے تو اللہ نے یہاں نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ آپ شرق اردن کے علاقے میں، یہ اردن کے مشرق کی طرف، اس میں جا کر اللہ کا پیغام پہنچائے۔ اس وقت شرق اردن جو تھا اس میں 6 بڑے بڑے شہر تھے، سدوم، امورا، دوامہ اور سعودہ وغیرہ وغیرہ، یہ بڑے بڑے شہر تھے جن کی آبادی تقریباً 4 لاکھ سے کم نہیں تھی۔ تو یہ جو سدوم تھا اس کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، دارالحکومت تھا ان کا۔ یہ علاقہ بڑا سرسبز تھا، کھیتی باڑی اور باغات یہاں عام تھے اور وسیع پیمانے پر تجارت بھی ہوتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے دیہات اور قصبے بھی موجود تھے۔ تو ان لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لوط علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو گویا کہ اس اردن شہر کی مشرق طرف شرق اردن میں بھیجا۔ تو وہاں جا کر ان لوگوں سے مخاطب ہوئے اور سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ جیسے میں نے پیچھے ذکر کیا کہ ہر نبی سب سے پہلے توحید کی دعوت دی،
پھر جو ان کے درمیان کفر تھا، شرک تھا، جو گناہ تھے، معاصی، ان کی قباحت اور برائی بیان فرمائی، اور فرمایا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ان قباحتوں کی وجہ سے، ان برائیوں کی وجہ سے ایک دن پکڑے جاؤ گے۔ تو پھر آپ نے اپنا تعارف کروایا، تعارف کراتے ہوئے فرمایا انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، میں اللہ کی طرف سے پیغمبر، پیغام پہنچانے والا ہوں، اور عام نہیں، رسول امین، امانت دار، اللہ کا پیغام بلا کم و کاست تمہاری طرف پہنچا رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو۔ میں تمہیں خدا کا پیغام بے لوث طریقے پر پہنچا رہا ہوں۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس کام کے لیے تم سے کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ، کوئی تنخواہ، کوئی پیسے نہیں مانگتا۔ کیونکہ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا معاوضہ تو پروردگار عالم کے ذمے ہے۔ یہاں یہ بات سمجھیں کہ سابقہ جو قومیں تھیں، سابقہ اقوام، ان میں کفر اور شرک پایا جاتا تھا، یہ تو مشترک بیماریاں تھیں۔ البتہ ہر قوم میں بعض اخلاقی بیماریاں بھی پائی جاتی تھیں، جیسے قوم عاد اور قوم ثمود، یہ دونوں قوم، ان میں غرور اور تکبر بھی تھا، اور ظلم و ستم میں بھی یہ مبتلا تھی۔ اور پھر قوم ثمود خاص کر کے بے جا بڑی بڑی عمارتیں، گنبد، مینار، بلڈنگیں وہ بناتے تھے، جن کا کوئی خاص مصرف نہیں تھا، بلکہ محض نمود و نمائش مطلوب ہوتی تھی کہ لوگوں میں ہم بڑے کہلائیں، لوگ دیکھیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بدترین قسم کے شرک میں مبتلا تھی۔ یہ لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، سورج کے پرستار تھے، اس کے علاوہ پتھر کے بت تراش کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قوم ابراہیم جو تھی، یہ بڑے مغرور قسم کے لوگ تھے، اور اپنے عقائد اور اعمال کے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح آپ فرعون کی طرف آئیں، فرعون اور اس کی قوم کا بھی کم و پیش یہی حال تھا، وہ بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا رب، انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔ اسی طرح جہاں تک لوط علیہ السلام کی قوم کا تعلق ہے، تو ان میں کفر اور شرک تو ہر قوم کی طرح یہ بیماری تو تھی، ہم جنسیت کی بیماری بھی پائی جاتی تھی، لواطت کی بیماری بھی پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہی لوگ اس بد اخلاقی کے موجد تھے، ان سے پہلے یہ بیماری کسی قوم میں نہیں پائی جاتی تھی، یہ انہوں نے ایجاد فرمائی۔ اسی خلاف وضع فطرتی عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لوط علیہ السلام نے قوم کو کہا اتأتون الذکران من العالمین، کہ جہاں بھر میں، دنیا بھر میں شہوت رانی کے لیے تم مردوں کی طرف دوڑتے ہو، یعنی تم ہم جنسی کے مرتکب ہوتے ہو، دنیا میں کوئی قوم تم سے پہلے ایسی نہیں گزری۔ اور پھر فرمایا کہ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، تمہاری بیویوں میں سے تمہارے پروردگار نے جو کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے نکاح ہوئے ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، تم عورتوں سے شادی کرو، نکاح کرو، ان کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شہوت کے دور کرنے کے لیے، شہوت کو پورا کرنے کے لیے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، تم ان سے تو التفات نہیں کرتے ہو، ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ اپنے ہم جنس مردوں کے ساتھ ملوث ہوتے ہو۔ یہ کتنی بری، گندی اور خلاف فطرت بات ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے، نہایت ہی ظالم قسم کے لوگ، تم یہ کام انسانیت کی حد سے گزر کر انجام دے رہے ہو۔ کوئی انسان کسی سے توقع نہیں رکھ سکتا۔ آپ دیکھیں جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، کتا اور کتیا ہے، گائے اور بیل ہے، بکری اور بکرا ہے، بھیڑ اور دمبا ہے، اونٹ اور اونٹنی ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے شہوت کے وقت اپنی شہوت کہاں سے پوری کرنی ہے۔
کوئی کتا کسی کتے کے ساتھ آپ نہیں دیکھیں گے، کوئی گدھا گدھے کے ساتھ نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ جانور ہو کے بھی اتنی سینس رکھتے ہیں، اتنی سوچ اور اتنی عقل رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے جوڑے کا پتہ ہے، لیکن بالکل فطرت کے خلاف جانوروں سے بھی بدتر ہو کے انسان آگے چھلانگ لگاتا ہے، اور مرد مردوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کر رہی ہیں۔ بلکہ اب تو یہ ٹرانسجینڈر بل پاس ہوئے، ہمارے ملک پاکستان میں پاس ہو گئے کہ کوئی عورت مرد بننا چاہے تو مرد عورت بننا چاہے، اپنے کاغذات، شناختی کارڈ، پاسپورٹ وہ بدل سکتی ہے، عورت بدل کے مرد بن سکتی ہے۔ مرد کتنی خلاف فطرت۔ تو لوط علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ بل انتم قوم عادون، بات اصل میں یہ ہے کہ تم حد سے بڑھنے والے نہایت ہی ظالم لوگ ہو، تم یہ جو کام کر رہے ہو، مردوں کی طرف آتے ہو، عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، تو یہ انسانیت کی حد جو ہوتی ہے اس حد سے بھی گزر کر یہ کام انجام دے۔ سورۃ المعارج میں اللہ فرماتے ہیں فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، آیت نمبر 31 سورہ معارج 29واں سپارہ، کہ جو کوئی جائز ذریعے جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں ان کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کرے گا، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو وہ تعدی کرنے والا ہوگا، وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا۔ اللہ نے منکوحہ بیوی رکھی ہے جس سے تمہارا نکاح ہو جائے، یا شرعی لونڈی ہے، شریعت میں لونڈی غلام جو ہوتی تھی ان کے ذریعے شہوت رانی کو جائز رکھا گیا اور حلال قرار دیا گیا۔ باقی جتنے بھی ذرائع ہیں یہ غیر فطرتی ذرائع ہیں، یہ حرام ذرائع ہیں۔ چنانچہ مشت زنی بھی مکروہ تحریمی میں آتی ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو پورا کرنا، یہ بھی اس میں کئی قباحتیں ہیں، کئی بیماریاں ہیں۔ اسی طرح جانوروں کے ساتھ التفات، جانوروں سے اپنی شہوت کو پورا کرنا یہ بھی حرام ہے، اور اسی طرح اپنی بیوی کا جو دبر ہے، پچھلا حصہ، مکروہ مقام، اس کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ تو یہ سارے راستے جو ہیں فمن ابتغى وراء ذلك، قرآن نے کہہ دیا کہ جو ہم نے نکاح شدہ بیوی اور شرعی لونڈی کا مسئلہ بیان کیا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی راستے کوئی اختیار کرتا ہے فاولئک هم العادون، تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من اتی امرأة فی دبرها فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس شخص نے عورت کے مقام مکروہ میں، دبر میں شہوت رانی کی، اس نے گویا شریعت محمدیہ کا انکار کر دیا۔ یہ اتنا کبھی اور برا فعل ہے۔ اور پھر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرنا، یعنی عورت کے بھی پچھلے حصے کا استعمال، دبر کا استعمال شریعت محمدیہ کے انکار کے مترادف قرار دیا حضور نے، اس کو برا فعل قرار دیا، اسلام کے اور فطرت کے خلاف قرار دیا۔ تو پھر مردوں کا مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرنا، یہ تو بالکل جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ جانور بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری شہوت کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے جوڑا بنایا، تو اللہ نے اس کو فحش کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ فحش کے، زنا اور لواطت دونوں افعال جو ہے اس کو اللہ نے فحش فرمایا۔ بہرحال قوم لوط جو ہے اسی فعل کے اندر مبتلا تھی اور اسی فعل کی بانی تھی، اس کو بنانے والی تھی۔ یاد رکھیں لواطت جو ہے مرد کا مرد کے ساتھ، عورت کا عورت کے ساتھ شہوت، یہ قابل تعزیر جرم ہے۔ ائمہ اکرام میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے کہ اس جرم پر حد جاری ہوگی یا تعزیر ہوگی۔ جو اللہ نے پہلے سے حدود بیان کر دی ہیں وہ تو حدود اللہ ہے، جو حد نہیں بیان ہوئی وہ بادشاہ وقت، خلیفہ وقت کے حکم پر مشاورت سے جو چیز طے ہو جائے اس کو تعزیرات کہتے ہیں، حدود اور تعزیرات۔ تو ائمہ میں یہ اختلاف ہوا ہے کہ باقاعدہ اس پر زنا کی حد جاری ہوگی یا تعزیر ہوگی، کیونکہ بعض لوگ لواطت کو بھی زنا میں شمار کر کے حد زنا کے قائل ہیں۔ بعض ائمہ جو ہیں وہ کہتے ہیں لواطت بھی زنا کی طرح ہیں، تو اس لیے اس پر حد زنا ہوگا، جبکہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بعض دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر حد نہیں ہوگی، تعزیر ہوگی۔
جو حاکم وقت ہوگا وہ جرم کی نوعیت کے اعتبار سے خود مقرر کرے گا۔ چونکہ یہ فعل خلاف فطرت ہے، اس لیے تمام ائمہ کرام سخت ترین سزا کے قائل ہیں، کہ جو کہ سزائے موت تک بھی ہو سکتی ہے۔ صاحب مشکات جو ہے اس نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے، جس میں احرقہما کا لفظ آتا ہے، یعنی فاعل اور مفعول دونوں کو آگ میں جلا دیا جائے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہدم علیہم حائطا، ایسے مجرموں کو دیوار کے نیچے کھڑا کر کے اوپر سے دیوار گرا دی جائے، ان کو دبا دیا جائے۔ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں ایسے معاملات جب پیش آئے تو انہوں نے اپنی اپنی ثوابدید کے مطابق تعزیرات لگائی ہیں، کیونکہ اس جرم کے لیے شرعی طور پر شریعت میں کوئی حد مقرر نہیں ہے، لہذا بادشاہ وقت خلیفہ وقت جو ہے وہ اپنی ثوابدید اور مشورے سے موقع محل کو اور موقع کی نوعیت کو دیکھ کے حد مقرر جو ہے وہ تعزیر لگا سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، جو کہ جلا وطنی کی سزا سے لے کر کوڑوں کی سزا تک اور سزائے موت تک بھی ہو سکتی ہے۔ اور جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ قوم لوط سے پہلے یہ جو فعل شنی ہے، بری بیماری ہے، کسی قوم میں نہیں پائی جاتی تھی، اس کے بعد یہ عام ہو گیا، حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیں برطانیہ کی پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کر دیا ہے کہ اگر دو بالغ مرد باہمی رضامندی سے آپس میں راضی ہیں تو اس فعل کا ارتکاب کریں تو ان پر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا۔ آزادی کے نام پر کیا کیا جا رہا ہے؟ ہاں اگر یہ فعل وہ کہتے ہیں بالجبر کیا جائے کسی کے ساتھ جبرن تو یہ قابل مواخذہ ہوگا۔ تو یہ خنزیر خوری کا خاصہ ہے کہ جو لوگ خنزیر کھاتے ہیں، خنزیر کا سور کا گوشت کھاتے ہیں تو وہ بے حیا اور بے غیرت ہو جاتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جرم بہرحال جرم ہے، خواہ وہ رضامندی سے انجام دیا جائے یا جبرن دیا جائے۔ جیسے کہ آج کل دیکھیں وہ قادیانیوں کے بارے میں بعض لوگوں کو بڑا درد اٹھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی ان کو جب گھر میں یہ قربانی کرے تو نہ روکا جائے۔ بھائی جب آئین اور شریعت کے مطابق قربانی ان کے لیے منع ہے، وہ اسلامی شاعر کو اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت پر ڈاکہ مالا ہے، وہ حضور کے ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اس کے بعد ایک نبی مرزا قادیانیوں کو مانتے ہیں، تو ان پر ان کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ اب وہ جرم ہے، قربانی وہ گلی کے محلے میں اور گلی کی سڑک پہ کریں، گلی میں کھڑے ہو کے کریں، یا وہ گھر کی جو ہے اندر بند ہو کے کمرے میں کریں، تو منع ہے۔ تو برطانیہ کی پارلیمنٹ نے عجیب کہا جی کہ جو آپس میں رضامندی سے مرد کے ساتھ عورت کے ساتھ کرے، یہ آزادی ہے جی، ان کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن جبرن کرے گا تو پھر منع ہے، اس پر تعزیر ہے۔ تو بہرحال یہ بغیرت لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بے حیائی سے تعبیر کیا ہے، مگر آج کی دنیا کی کوئی قوم اس سے پاک نہیں ہے۔ امریکہ، برطانیہ، حتیٰ کہ اسلامی ممالک بھی اس لعنت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ایرانی، افغانی، ہندوستانی، ہر جگہ اس فعل کا ارتکاب ہوتا ہے۔ امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ وہ رقم ترازہ کہتے ہیں کہ پہلی صدی کے آخر تک کسی مسلمان ملک میں کوئی کعبہ خانہ نہیں تھا، شراب خانہ اور بے حیائی کا کوئی اڈا نہیں تھا پہلی صدی کے آخر۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جو ہے وہ 36 لاکھ مربع میل پر محیط تھی۔ پھر انگریزوں کے زمانے میں اس فعل کو اتنی ترقی ہوئی کہ اب کوئی ملک بھی اس سے خالی نہیں، خود عرب ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ چکے۔ اور میں نے ابھی مثال بیان کی، ہمارے پاکستان میں ابھی 2 سال پہلے جو ہے وہ ٹرانسجینڈر بل منظور ہوا کہ بعض مردوں نے مردوں سے شادی کی ہوئی تھی، تو چونکہ وہ قانون کی زد میں آتے ہیں، اس لیے ان کو بچانے کے لیے کیا ہوا، ٹرانسجینڈر بل، کہ ایک مرد ان میں سے عورت بن جائے، اپنے شناختی کارڈ وغیرہ کو ہے وہ مرد ہی رہیں گے، یا وہ اپنی جنس تبدیل کر دے، مرد سے وہ آپریشن کروا کے عورت بن جائے۔ کتنی بے غیرتی اور بے حسی اور فطرت کے خلاف کام جو لوط علیہ السلام کی قوم نے کیے تھے، تو اس پر ان پر عذابات آئے، آج ہماری قوم اور ہمارے ملک اس میں شامل ہو چکے۔ تو بہرحال جب حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو اس برے کام سے منع کیا تو قوم نے کیا کہا، قالو، انہوں نے کہا لئن لم تنتہی یا لوط، باز آ جا لوط،
اگر آپ اس فعل سے اے لوط علیہ السلام اس واض و نصیحت سے، اس بات کے کہنے سے، اس سمجھنے سمجھانے سے باز نہ آئے، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تو ہو جاؤ گے تم نکالے ہوئے لوگوں میں سے۔ مطلب یہ کہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی سے باز آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ سورہ اعراف میں اس مضمون کو اللہ نے اس طرح بیان فرمایا کہ جب لوط علیہ السلام نے انہیں منع کیا تو قوم نے جواب دیا، اخرجوہم من قریتکم، کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز لوگ بنے پھرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نجس کام کرتے ہیں، ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ تم یہ برا کام کر رہے ہو، تو یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں جی، ان کو اپنی بستیوں سے نکال دو۔ تو یہاں بھی آگے اللہ فرماتے ہیں قال، تو لوط علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، انی لعملکم من القالین، سب سے پہلے کہ تمہارا یہ جو عمل ہے لواطت والا، غیر فطرتی، اس عمل سے میں سخت نفرت کرتا ہوں۔ تو اس لیے گناہ کو اپنے جبرن ہاتھ سے روکنا یہ ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ جہاں روک سکتے ہو ایمان سے، نہیں تو حضور نے فرمایا زبان سے روکو، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو جو ہے دل میں برا سمجھو، یہ سب سے کم تر درجہ ہے، دل میں برا سمجھو۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنے منہ سے، زبان سے ان کو کہا کہ اس عمل سے مجھے سخت نفرت ہے۔ قال انی لعملکم من القالین، میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ دین اور اخلاق کے خلاف چیزوں کو تو بد فطرت انسان ہی اچھا سمجھ سکتے ہیں، سلیم الفطرت عقل و شعور رکھنے والا آدمی تو کبھی بھی ایسے کاموں سے مانوس نہیں ہو سکتا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلاف وضع فطرتی عمل جو ہوتے ہیں اس کے دو نقصانات ہیں۔ ایک تو انسلاخ فطرت ہوگا، یعنی لوگ فطرت سے باہر نکل جائیں گے، یہ خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اب دیکھیں ہمارے اللہ نے فطرت میں رکھا ہے کہ ہم جب ہماری ہوا خارج ہوتی ہے تو ہم سب لوگوں کے سامنے ہوا خارج نہیں کرتے، ہم اس کے لیے بھی تنہائی کو دیکھتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، تو یہ فطرت ہے نا، فطرت موجود ہے تو ہم اس کا خیال کرتے ہیں۔ اب مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ کیوبا کے اندر جو طالبان کو قید کیا گیا تو مسلم دوست جو تھے ان کو بھی قید کیا گیا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ جو عورتیں اور مرد فوجی تھے امریکی، وہ ہمارے بیرکوں کے، ہمارے حفاظت کے لیے، ہمارے پہرے کے لیے لگے ہوتے تھے، تو کئی عورتیں آتی اور وہ آ کر وہاں ہوا خارج کرتی ہیں ہم سب کے سامنے۔ تو ایک دفعہ میں نے امریکی عورت سے منہ موڑ لیا، اس کو برا سمجھا، کیونکہ ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، تو وہ حیران ہو گئی، بلکہ اس نے مجھے کہا کہ دیکھو تم ایک منہ والا سوراخ جو ہے اس سے بھی تو ہوا خارج کرتے ہو، ہوا اندر داخل کرتے ہیں پھر منہ سے باہر نکالتے ہیں، تو ایک وہ سوراخ ہے، تو اس میں کون سا؟ یعنی اس کو تو یہ عجیب ہی نہیں لگا، بلکہ مجھ پر غصہ آیا کہ یہ جو ہے کیا کر رہا ہے۔ یعنی ان امریکی، برطانوی، یورپ کے لوگوں کی فطرتی مسخ ہو چکی، اب وہ فطرتی طور پر اس کو برا نہیں سمجھتے۔ مرد اور عورت جہاں بھی چاہتے ہیں وہاں اپنی شہوت پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کیوبا سے آنے کے بعد کہ وہ فوجی مرد اور عورتیں ہوتی تھی، جہاں دیکھو وہاں شروع ہو جاتے تھے، تو اللہ نے ان کی فطرت مسخ کر دی۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب خلاف وضع فطرتی عمل جو اللہ نے فطرت میں عمل رکھے ہیں اس کی وضع کے خلاف ہم کام کریں گے تو دو نقصانات ہوں گے۔ پہلا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ اس کی فطرت کو مسخ کر دیں گے، انسلاخ فطرت ہو جائے گی، لوگ فطرت سے باہر نکل جائیں گے، اور یہ خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ واجبی ارتفاقات خراب ہو جائیں گے۔ مثلا نکاح کا جو عمل ہے یہ انسانوں کے فائدے کے لیے، یہ واجبی ارتفاق اس کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص عورت سے نکاح کرے گا تو یہ اس پر واجب ہے، ضروری ہے، اور یہ فطرت کے مطابق ہے۔ لیکن اگر نکاح کی بجائے مردوں یا جانوروں کے ساتھ شہوت رانی کرنے لگے گا تو نکاح کا سلسلہ درم برم ہو جائے گا، اور نکاح اگر ختم ہو جائے گا تو بقائے نسل کا سلسلہ خراب ہو جائے گا۔ آج یورپ کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ نسل کا ہے کہ ان کی عورتیں پہلے انہوں نے ان کو باہر نکالا، جب باہر نکلی تو پھر ان کی شادیاں ختم ہو گئیں، دو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، پھر جب وہ ہوئے شادیاں جو ہو رہی ہیں وہ 2 سے زیادہ بچے ہی پیدا نہیں کر رہی۔
تو وہ پہلے تو عورت بچہ ہی پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں، تو نکاح ختم ہو گیا تو بقائے نسل، جو نسل کی باقی رہنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے لوط علیہ السلام نے سب سے پہلے فرمایا قال انی لعملکم من القالین، میں تمہارے اس عمل سے متنفر ہوں۔ پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام نے دعا فرمائی، اپنے بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا رب نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کاموں سے نجات دے، مما یعملون جو یہ لوگ کرتے ہیں، مطلب یہ کہ ہمیں اس کام سے اور اس کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے بچا۔ تو لوط علیہ السلام اللہ کے پاک نبی سے تو کسی برے عمل کی توقع ہی نہیں ہو سکتی تھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کام کی نحوست سے بچا، اس کے عذاب سے بچا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور فرمایا فنجیناہ واہلہ اجمعین، ہم نے لوط علیہ السلام کو اور آپ کے گھر والوں سب کو نجات دی، یعنی اس سزا سے ان کو بچا لیا جو اس قوم پر نازل ہوئی۔ لیکن آگے فرمایا الا عجوزا فی الغابرین، ایک بڑھیا اس عذاب سے نہ بچ سکی جو پیچھے رہنے والوں میں تھی۔ تو یہ لوط علیہ السلام کی بیوی کی طرف اشارہ ہے، جو لوط علیہ السلام کے ہمراہ بستی سے نہیں گئی تھی بلکہ قوم کے ساتھ پیچھے ہی رہ گئی تھی، لہذا وہ بھی عذاب کا شکار ہو گئی، حالانکہ وہ لوط علیہ السلام کے اہل خانہ میں سے تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی تھوڑی دور تک آپ کے ساتھ چلی تھی مگر پھر پلٹ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کافرہ عورتوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے جو اس کے پاک انبیاء کے گھروں میں سے تھی، یہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں تھیں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں 28ویں پارے کے آخر میں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، یہ دونوں عورتیں ہمارے 2 صالح بندوں کے گھروں میں تھیں مگر انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی۔ فخانتاہما یعنی ایمان سے خالی تھی، انہوں نے اپنے شوہروں کا ساتھ دینے کی بجائے قوم یعنی کافروں کا ساتھ دیا۔ البتہ لوط علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھیں وہ ایماندار تھیں، انہوں نے آپ کے ساتھ بستی کو چھوڑ دیا اور عذاب الہی سے بچ گئے۔ اب لوط علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ کے بستی سے نکل جانے کا حکم جو ہے سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آیت نمبر 81 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے جو ہے کچھ حصے میں نکل جاؤ۔ چنانچہ جب آپ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بستی سے نکل گئے تو فرمایا ثم دمرنا الآخرین، ہم نے باقی قوم کو ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ نے اس قوم کو ایسی تاریخی ہولناک سزا دی جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ بستیوں کو اس طرح الٹ دیا کہ نیچے والا حصہ اوپر اور اوپر والا حصہ نیچے آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر بارش بھی برسائی، اور یہ بارش پانی کی بارش نہیں تھی، یہ پتھروں کی بارش تھی۔ سورہ حجر میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، آیت نمبر 74 میں کہ ہم نے ان پر کھنگر کے پتھر برسائے، جو کھنگر والے پکے اور جن کی نوکیں نکلی ہوتی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جن پر مجرموں کے نام لکھے ہوئے تھے، یہ فلاں چودھری کے سر پہ لگے گا، یہ فلاں وڈیرے کے سر پہ لگے گا، یہ فلاں بدبخت کو ہلاک کرے گا۔ فرمایا ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ فساء مطر المنذرین، ڈرائے ہوئے لوگوں کی یہ بہت ہی بری بارش تھی، خدا نے ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیا، اس واقعے میں عبرت ہے، اہل مکہ اور بعد میں آنے والوں کو بھی جان لینا چاہیے کہ بدکاری کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، مگر مقام افسوس ہے کہ اتنی واضح نشانی کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ ایمان سے خالی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا پروردگار زبردست ہے جو کسی نافرمان کو چھوڑتا نہیں ہے، اور نہایت مہربان ہے جو اپنے بندوں کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو بھی محفوظ فرمائے۔
آج دیکھیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. میں نے جس طرح کہا کہ ہمارے ہاں ٹرانسجینڈر بل پاس ہوئے ہیں، عورتیں مرد بن سکتی ہیں، اپنی جنس تبدیل کر سکتی ہیں آپریشن کروا کے، اور پوری قوم اس پر تماشا دیکھ رہی ہے. اب ہمیں دل سے ان چیزوں سے ناراض ہونا چاہیے. اور آج جو ہم پر عذاب ہے نا، مہنگائی کے عذاب، ظالم حکمرانوں کے عذاب، اور چیزوں کے ناپید ہونے کے عذاب، دوسری قوموں کی غلامی کے عذاب، یہ سب عذاب جو ہیں وہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہم ان مختلف بدبختیوں میں شامل ہو چکے ہیں جو پہلے نبیوں کی قوموں نے کیے، جن پر ہلاکتیں آئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.